السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج جس حدیث سے ہماری کلاس کا آغاز ہو رہا ہے وہ حدیث ہے الخامس والخمسون، حدیث نمبر 55۔ وہ ہے جماعت کی فضیلت کا بیان، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب اب صحیح ہے، ہاں ٹھیک ہے، اب صحیح ہے، جی ہاں اب صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو جماعت کی فضیلت اور اس کا وجوب، یعنی با جماعت نماز پڑھنا واجب ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے اس کا بیان۔ شریعت اسلامیہ جو ہے ہمیں اجتماعیت کا درس دیتی ہے، اجتماع، اتفاق۔ یہ اجتماع اور اتفاق بہت ساری چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، ان میں سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ بھئی حج اجتماعیت کا مظہر ہے، لیکن حج زندگی میں صرف ایک بار ہے۔ زکوٰۃ سے بھی اتفاق اور محبت پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ بھی سال میں ایک بار ہے۔ روزوں سے بھی ہوتی ہے، وہ بھی سال میں ایک مہینہ ہے۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو اور اتفاق کو پیدا کرتی ہے وہ ہے نماز۔ دن میں 5 بار جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر ایک ساتھ نماز پڑھنی ہے، یعنی اجتماعیت کی سب سے بڑی مثال، اتفاق کی سب سے بڑی مثال، اور کسی کے مسلمان ہونے کی سب سے بڑی مثال وہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے نماز۔ اس لیے نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ آپ سفر میں ہیں، آپ حضر میں ہیں، آپ ٹھیک ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ حالت جنگ میں ہیں، آپ حالت امن میں ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، دن ہے، رات ہے، نماز پڑھنی ہے آپ نے، وہ معاف نہیں ہے۔ کیونکہ نماز کے بغیر آپ مسلمان ہونے کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کارڈ ہے نا، کارڈ کسی ریاست کی، آپ شہریت کو ثابت کر رہے ہیں، میرے پاس یہ کارڈ ہے۔ اپنے اسلام کو ثابت کرنا ہے تو نماز پیش کرنی ہوگی آپ کو، کہ میرا یہ ثبوت ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور جب وہ نہیں ہے تو بقیہ میں تو پھر ہم مثال کیا ثابت کر سکتے ہیں اسلام کے حوالے سے؟ اس لیے سب سے زیادہ زور اسی نماز کے حوالے سے ہے۔ اور اس کے بعد نماز کے بعد سب سے زیادہ زور باجماعت نماز پر ہے۔ انفرادیت میں ٹھیک ہے، شرعی عذر ہے اور انفرادی آپ نماز پڑھتے ہیں قبول ہو جائے گی۔ شرعی عذر نہیں ہے، اکیلے نماز پڑھتے ہیں، قبول ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہوگی۔ مثالیں آگے آئیں گی، میں ایک سمجھانے کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک صحابی رسول تھے عبداللہ بن ام مکتوم، انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ میں نابینا ہوں، لانے والا کوئی نہیں ہے، مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجئے۔ تو آپ نے اجازت پہلے دے دی، پھر آپ نے بلایا ان کو، پوچھا کہ اذان آتی ہے تمہیں گھر میں؟ آتی ہے۔ پھر میں یہاں کا نماز پڑھنا ہوگی ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ آگے حدیث آ رہی ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے، میں ان کے گھروں کو
ان کے سمیت جلا کر راکھ کر دوں. اتنا ناراضگی کا اظہار کیا. صرف 3 وجہ سے آپ نے فرمایا میں نے فیصلہ چھوڑ دیا. یہ 3 وجہ. عورتیں، ان کا مسجد میں آ کر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے. بچے واجب نہیں ہے. اور مریض، ان کا بھی مسجد میں آنا واجب نہیں ہے. وہ پھر مرض کی وجہ سے وہاں پڑھیں گے، وگرنہ جی چاہ رہا تھا ان کو جلا کے راکھ کر دوں. دیکھیں ایسی صورت میں آپ کہتے ہیں نا مسجد دور ہے، کوئی پریشانی ہے، بس لوگ کہتے ہیں کہ راستہ خراب ہے اور ڈر لگتا ہے. اگر کوئی آپ کے دل میں یہ ہے، یقین ہے آپ کو، تو آپ کو یہ ہے کہ میرے لیے دور جا کر نماز پڑھنا بڑا مسئلے کا سبب ہے، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آپ گھر میں جماعت کرا لیں. گھر میں جماعت کرا لیں. شیخ جی. اگر کسی کے والد یا کوئی منع کرتے ہیں کہ رات کے وقت میں عشاء کی نماز آپ گھر میں ہی پڑھیں، دور مسجد ہے تو وہاں نہ جائیں، تو اس پہ مطلب اس بندے کے پاس استطاعت ہے کہ وہ جا سکتا ہے مسجد تک، تو تو اس پھر صورت وہ میں کیا حدیث ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ الخالق. اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں ہے. بھئی مسجد میں جا کر با جماعت نماز پڑھنا فرض ہے، فرض ہے. اگر کوئی روکتا ہے نہ جائیں، تو پھر اللہ کی بات ماننی ہے یا اس کی ماننی ہے؟ ظاہر اللہ کی ماننی ہے. اگر بھی حالات خراب ہیں اس کی بنیاد پر وہ کہتا ہے جناب بیٹا آپ رات کو نہ نکلیں، تو پھر ایسی صورت میں معقول وجہ اگر ہے، شرعی عذر ہے، تو پھر ٹھیک ہے. شرعی عذر نہیں ہے، حالات سازگار ہے، مسجد قریب ہے، تو جائیں جا کر نماز پڑھیں آپ. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ہاں اگر مسجد تھوڑی دور ہے، آپ کو مسجد کا ماحول مہیا کر دیا گیا ہے، یا نماز پڑھیں آپ سارے جماعت کے ساتھ، تو جماعت کے ساتھ جیسے یہاں نماز ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ، باقاعدہ مسجد تو نہیں ہے، مسجد تو دور ہے، تو با جماعت نماز ہو رہی ہے تو ادا کر لیں آپ، جماعت کا ثواب مل جائے گا آپ کو. ہاں جیسے کرونا میں بھی مسئلہ ہوا تھا، مساجد میں اتنے افراد سے زیادہ نہیں آ سکتے، تو پھر وہ ایک شرعی ایک عذر تو آ گیا نا وبا کے خطرے کی وجہ سے. آپ گھروں میں با جماعت نماز پڑھ لیں، ہو جائے گی انشاءاللہ. جماعت کی فضیلت کیا ہے، اس کا بیان. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد ب27 درجۃ. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ افضل ہے تنہا نماز پڑھنے سے. فرض کا مطلب اکیلا تنہا نماز پڑھنا. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ افضل ہے تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں ب27 درجہ، 27 درجے. مسجد قریب ہے تو مسجد میں پڑھنا ہے بھائی. مسجد قریب ہے، متصل ہے، تو مسجد میں پڑھیں نماز. دور ہے تو وہ ایک الگ نوعیت ہے اس کی جو آپ کو بتا دی گئی ہے. تو اکیلا شخص نماز پڑھتا ہے، اس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے، شرعی عذر نہیں ہے، مطلب ٹھیک ٹھاک ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا تھا، تو اس کو صرف 1 درجہ ملے گا ثواب کہ نماز پڑھیے، 1 اجر ملے گا. جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو 27 درجے. 27، 72 نہیں، 27. تو یہ جماعت کی برکت ہے، اور اس میں شریعت آپ کو با جماعت نماز پڑھنے کی تلقین کر رہی ہے یہ اجر بتا کر. اچھا ایک حدیث میں آتا ہے 25، ایک میں آتا ہے 23، اور ایک میں آتا ہے 27. یہ 3 طرح کی روایات ہیں، 23، 25، 27. تو تطبیق کیا ہوگی؟ تعارض نہیں ہے کوئی، یہ درجات ان میں اضافہ کیا گیا ہے. ابتداء نبی الاسلام کو یہ بتایا گیا کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا 23 درجے ملیں گے، پھر بڑھا کر 25 کر دیا گیا، پھر بڑھا کر 27 کر دیا گیا. تو یہ اضافہ ہوا ہے. ایک تو تطبیق یا توجیہ یہ ہے اس کی، آہستہ آہستہ اس میں اضافہ کر کے آخری 27 کر دیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ ٹھیک ہے 23 بھی ہے، 25 بھی ہے، 27 بھی ہے، لیکن یہ آخری درجہ کون سا ہے؟ 27 ہے. یہ اسے ملے گا
جو تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے اور وضو کے ساتھ مسواک کرتا ہے، جو لوازمات ہیں نا نماز کے ان سب کا اہتمام کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یہ سارے لوازمات کا انتظام کرتا ہے، تو پورا اجر 27 ملے گا. جتنی چیزیں کم ہوں گی وہ 25 ہوگا، اور زیادہ کم ہوں گی تو 23 ہو جائے گا. تو یہ دونوں حدیث کی توضیح میں صورتیں بیان کی جاتی ہیں. یہ کیا اس حدیث میں ایک نکل رہا ہے نا، کیا اس حدیث میں یہ کہا جا رہا اکیلا آدمی نماز پڑھتا ہے تو 1 اجر، جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو 27؟ آپشن نہیں دیا گیا، اکیلا پڑھ لیں تو 1 اجر ملے گا، جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے تو 27 ملے گا. نہیں، کسی شرعی عذر کی وجہ سے آپ بیمار ہیں، نہیں مسجد میں جا رہے ہیں. اب ایک شخص یہ ہے شرعی عذر کی وجہ سے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا اب ہو گیا ہے بیمار، وہ گھر میں پڑھ رہا ہے، اس کو پورا اجر ملے گا. اس کو کیا ملے گا؟ پورا اجر، پورا اجر. لیکن اگر ایک شخص ہے جو مسجد میں جا سکتا تھا، نہیں گیا، وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو 1 اجر ملے گا، 1 اجر ملے گا. ہاں، جماعت کو چھوڑنے کا وہ گناہگار ہے، جماعت چھوڑنے کی وجہ سے وہ مجرم ہے، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے. اچھا، اس میں 2 اہل علم کا موقف آپ کے سامنے ہے. نمبر 1 وہ یہ ہے کہ جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوگی. اس میں سعودی عرب کے جو کچھ جید کبار علماء ہیں ان کا یہ فتویٰ ہے، جس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ہی نہیں ہے. دلائل موجود ہیں، وہ دلائل آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے جب ہم پڑھیں گے. اگر دوسرا موقف یہ ہے کہ جماعت ہو جائے گی لیکن جماعت چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار ہے، اجر صرف 1 ملے گا، اسے اجر صرف 1 ملے گا، نماز ہو جائے گی اس کی، البتہ جماعت کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ گناہگار ہے. جماعت کے ساتھ گھر میں یا آفس میں اگر آپ پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ اور مسجد دور ہے، اس بنیاد پر گھر میں جماعت کرا لیتے ہیں یا اپنے آفس میں کرا لیتے ہیں تاکہ تمام افراد جماعت پڑھ لیں، تو جماعت کا جو اجر ہے وہ ان کو ملے گا. اس حدیث کے جو مسائل ہیں وہ لکھ لیں آپ. اگر فیمیل بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہے تو اجر ملے گا 27، تنہا نماز پڑھتی ہے تو وہ اجر ان کا وہی ہے جو ہے. اللہ رب العزت کی جو رحمت کی بہت بڑی مثال ہے نماز. ایک نماز کا 1 اجر ہے، اگر تنہا پڑھتے ہیں تو 1 نیکی کا اجر کتنا ہوتا ہے؟ 10. کوئی بھی نیکی کر لیں تو وہ 10 کاؤنٹ کی جاتی ہیں. تو اگر آپ نے 1 نماز پڑھی ہے تو یہ نماز آپ کی 10 ہو گئی ہے، اور 10 نمازوں کو پھر اگر آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھا ہے تو ضرب لگائیں 27 کے ساتھ، 27 کے ساتھ. پھر اگر آپ نے اس کو پڑھا ہے بیت اللہ میں تو 1 لاکھ کے ساتھ ضرب دیں. 1 لاکھ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 1 نماز کا اجر 1 لاکھ ہے، اور 1 نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے، تو 10 لاکھ. اور پھر 27 کے ساتھ ضرب دیں اس کو کہ آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، تو اجر کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، اتنا اجر ہے. اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ہم سب کے لیے. پھر بھی اگر کوئی بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اب دیکھیں وضو گھر سے کر کے آئیں، آپ کے سارے صغیرہ ایک وضو سے سارے صغیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر پیدل چلتے ہیں، 1 قدم پر گناہ معاف ہو رہے ہیں، وہ تو ہو گئے، پاک ہو گئے نا وضو کرنے سے، گناہ سارے صغیرہ گناہ 1 وضو سے ختم ہو گئے. اب پیدل چل کر مسجد کی طرف آ رہے ہیں، تو مسجد کی طرف جب پیدل چل کر آتے ہیں گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ تو معاف ہو چکے ہیں، اب کیا ہوگا؟ درجات کی بلندی ہو رہی ہے، نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اضافہ ہوتا ہے، نیکیوں کا اضافہ ہو رہا ہے. 1 نماز پڑھی جماعت کے ساتھ 27، اور 1 نماز کا اجر 10 کے برابر ہے. اور آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے، فرشتے دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ. نماز ہی سمجھا جائے گا. نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تو فرشتے دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اور آپ نماز ہی کی حالت میں لکھا جا رہا ہے آپ کے لیے. کتنی ایک مثال دی جا رہی ہے نماز. 2 نمازوں کے بیچ میں آپ سے گناہ ہوئے ہیں، سارے معاف کر دیے جائیں گے.
آپ نے 5 نمازیں پڑھی ہیں, 5 نمازوں کے درمیان سے جو آپ سے صغیرہ گناہ ہوئے ہیں سارے معاف ہو گئے. ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک گناہ ہوئے معاف ہو گئے. ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک گناہ ہوئے معاف ہو گئے. ایک حج سے لے کر دوسرے حج تک گناہ معاف ہو گئے. ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک گناہ معاف ہو گئے. معافی ہو جا رہی ہے, معافی ہو جا رہی ہے. ایک شخص 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے. نبی اسلام کا فرمان ہے تم میں سے اگر کوئی شخص دن میں 5 دفعہ نہاتا ہے تو میل کچیل نظر آئے گی؟ بالکل نہیں, صاف ستھرا نظر آئے گا. فرمایا 5 وقت کی نماز اگر کوئی پڑھ لے تو گناہوں سے اسی طرح پاک اور صاف ہوگا وہ انسان. پہلا مسئلہ نہیں, اب لکھوا رہا ہوں میں. پہلا مسئلہ یہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت 27 درجے ہے. نمبر 2, نہیں جماعت کے ساتھ مل جائے گا. باقی وہ مسجد کی طرف جانے کے فضائل الگ ہیں. مثلا قدم اٹھا رہے ہیں گناہ معاف ہو رہے ہیں, قدم اٹھا رہے ہیں آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں, قدم اٹھا رہے ہیں نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے, یہ مسجد کی فضیلت ہے. لیکن اگر کہیں مسجد ہے نہیں, مسجد قریب نہیں ہے, تو کیا وہ باجماعت نماز پڑھنے سے یہ اجر حاصل نہیں کر سکتے؟ تو کر لیں گے اجر. ہاں, قریب ہونے کی صورت میں مسجد میں جانا لازمی ہو جائے گا. دوسرا مسئلہ ہے جماعت کو چھوڑ کر تنہا نماز پڑھنے والا 27 درجے والے اجر سے محروم ہو جاتا ہے. جماعت کو چھوڑ کر تنہا نماز پڑھنے والا 27 درجات کے اجر سے محروم ہو جاتا ہے. نمبر 3, اس حدیث سے تنہا نماز پڑھنے کے اس حدیث سے تنہا نماز پڑھنے کے جائز ہونے پر استدلال کیا گیا ہے. اس حدیث سے تنہا نماز پڑھنے کے جائز ہونے پر استدلال کیا گیا ہے. میں نے بتایا نا, کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ جائز ہے, ہو جاتی ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں ہوتی. جو کہتے ہیں ہو جاتی ہے ان کی دلیل یہ ہے. کیا آواز صحیح نہیں آ رہی؟ کلیئر ہے, ٹھیک ہے پھر. ٹھیک ہے, اور ایک اور مسئلہ لکھ لیں. اگر کوئی شخص با جماعت نماز کا اہتمام کرتا تھا, استدلال مطلب دلیل. اگر کوئی شخص با جماعت نماز ادا کرتا تھا, پھر کسی شرعی عذر کی وجہ سے
اس کا جواب بھی آپ کو دیتے ہیں. پھر کسی شرعی عذر کی وجہ سے وہ جماعت میں شریک نہ ہو سکا تو اسے پورا اجر ملے گا. بڑی حدیثیں اس پر دلیل ہیں. جیسے نبی اسلام کا فرمان ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ رات کو قیام اللیل کرتا تھا اور آنکھ نہیں کھلی تو اس کو وہ قیام اللیل صدقے کے طور پر دے دیا جائے گا اسے, یعنی کہ آپ نے عطا کر لی ہے. آپ یہاں سے دوڑے ہوئے مسجد گئے اور آپ کو پتا چلا کہ 9 بجے نماز ہوتی تھی لیکن آج 8:45 ہو گئی ہے. آپ 9 بجے کے حساب سے گئے تھے, جماعت کے ساتھ شامل ہو جانا تھا, جماعت نکل گئی تو اجر پورا ملے گا کیونکہ آپ کی نیت کو دیکھا جائے گا. بہت ساری عبادات کا جو اجر ہے نیت کی وجہ سے انسان کو پورا پورا ملتا ہے. حدیثوں میں یہ ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکے تو اس کو پورا اجر ملے گا. اب سوال یہ ہے جو یہاں ہوا ہے کہ دینی تعلیم کے اوقات کی وجہ سے جماعت چھوٹ جائے, کیا یہ شرعی عذر ہے یا نہیں ہے؟ بھی اگر آپ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ انفرادی نماز, مثلا خواتین ہیں تو انفرادی نماز پڑھتی ہیں تو ان کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے, تو وہ اپنی تعلیم جاری رکھیں, کچھ وقت اس میں تاخیر کرنے میں گنجائش موجود ہے. لیکن اگر مرد حضرات ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کی جماعت ہوتی ہے تو پھر وہ جماعت میں شامل ہوں گے اپنی کلاس مکمل کر کے. لیکن اگر وہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے, کوئی شخص گھر میں نماز تعلیم حاصل کر رہا ہے اور قریب مسجد ہے تو اس کو مسجد میں جانا ضروری ہے. انفرادی کا مطلب ہوتا ہے اکیلے نماز پڑھنا. شرعی وجہ, شرعی وجہ, عذر کا مطلب ہوتا ہے شرعی سبب. اگلی حدیث جو اس حدیث کی مزید وضاحت کرتی ہے. شیخ جی 2 سوال پوچھنے ہیں. ایک تو یہ کہ جماعت قائم کرنے کے لیے کم سے کم کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے, اور دوسرا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو کیا وہ بھی جماعت میں شامل ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, یہ حدیث اگلی جو ہے نا اسی پر وضاحت کرے گی. بلکہ اس کا ایک حدیث کے بعد ہی جواب آ رہا ہے. تو جواب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ جماعت کم سے کم 2 افراد سے شروع ہو جاتی ہے, 2 سے. پھر جتنی جماعت کی تعداد بڑھتی جائے گی اللہ تعالیٰ اس جماعت کی برکت سے شیطان کے شکنجوں سے لوگوں کو اتنا دور کرتا چلا جائے گا. باقی جماعت 2 افراد سے قائم ہو جاتی ہے, کم سے کم 2. اس میں اگر وہ شرعی عذر کی بنیاد پر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے, اپنے بیوی بچوں کو نماز پڑھا رہا ہے تو بالکل اپنے بیوی بچوں کو نماز پڑھا سکتا ہے. تنہا عورت کی جماعت ہو جاتی ہے, صف میں اگر تنہا عورت کھڑی ہے تو اس کی جماعت ہو جاتی ہے, مرد کی تنہا نہیں ہوتی, تو اپنی بیوی کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھا سکتا ہے وہ. باقی حدیث میں یہ بھی موجود ہے صحیح بخاری میں, ایک مرد اور ایک بچہ جماعت ہو جائے گی ان کی. نبی علیہ السلام سیدنا انس کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے, سیدنا عباس کو, عبداللہ بن عباس کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا کرتے, جو چھوٹے سے بچے ہوتے تھے جو نماز میں سو بھی جایا کرتے تھے ان کو. تو اگر چھوٹا سا بچہ ہے نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے اپنے ساتھ کھڑا کر لیں اس کو, آپ کی جماعت ہو گئی. ہاں ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے نا, اکیلے نماز شروع کی آپ نے, کوئی اور شامل ہو جاتا ہے تو جماعت ہو گئی آپ کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, عبداللہ بن عباس اٹھے اور اٹھنے کے بعد نبی علیہ السلام کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے, حالانکہ وہ دائیں طرف کھڑے ہوتے, تو نبی علیہ السلام نے ان کے کان سے پکڑا اور ان کو لا کر اپنے دائیں طرف کھڑا کر دیا. تو آپ نے جب نماز شروع کی تھی تو جماعت کا ارادہ تو نہیں تھا, جب آئے تو آپ نے ان کو ساتھ کھڑا کر لیا, جماعت شروع ہو گئی. اس لیے جب آپ یہ آئے نا مسجد میں لیٹ ہو گئے ہیں, کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ جا کر ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, جماعت شروع ہو گئی. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ شروع سے ہی جماعت کی نیت کر لیں, تنہا کے ساتھ آپ پڑھ لیں, کوئی آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہے درمیان میں تو نماز آپ کی جماعت شروع ہو جائے گی.
ایک بات ہے, وہ بات سوال بھی ہو رہا ہے آپ کی طرف سے. دیکھیں, اگر کسی شخص کا عقیدہ ٹھیک ہے نا, عقیدہ ٹھیک ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. اگر کسی شخص کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. عقیدہ عبادت کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے. اگر کسی کے پاس بنیادی چیز موجود نہیں ہے تو اس کی اپنی نماز نہیں ہے تو پیچھے والے کی کیا ہوگی. اس لیے یہ کوئی بھی ہو, اس کے تعلق سے یہ اصول ذہن میں رکھ لیں, عقیدہ ٹھیک ہے نماز ہو جائے گی, عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو نہیں ہوگی. جی ہاں, جماعت کے ساتھ لازمی ہے کہ آپ نماز میں صف بندی کا انتظام کریں. وہ صف بندی کی حدیثیں جب آئیں گی تو وہاں ہم بات کریں گے. صلاۃ الرجل, ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صلاۃ الرجل, آدمی کا نماز پڑھنا, فی الجماعتی, جماعت کے ساتھ, تضاعف, اس کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے. آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے. علی صلاتہ, اس نماز پر, اس کی اس نماز پر, فی بیتہ, جو اس کے گھر میں اس نے پڑھی ہے, یعنی اپنے گھر میں جو پڑھی ہے, وفی سوقہ, جو اس نے بازار میں پڑھی ہے, خمس, یعنی انفرادی, خمسۃ و عشرین ضعفا, کتنا, 25 درجے. جماعت کے ساتھ نماز جو پڑھی ہے اس کی اس نماز کے مقابلے میں جو اس نے گھر میں یا بازار میں تنہا پڑھی ہے, 25 درجے بڑھا دیا جاتا ہے اجر. جیسا کہ میں نے بتایا تھا آپ کو, ایک حدیث میں 23 ہے, ایک میں 25 ہے, اور ایک میں 27 ہے. یہاں 25 کا ذکر ہے. ایک اور حدیث ہے اس میں 23 کا ذکر ہے کہ آدمی جب تنہا نماز پڑھتا ہے, یہ تنہا نماز ایک اجر, اور جو جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے اس میں 23, 25, 27. اور وہ توجہ میں نے 2 شکلوں میں آپ کے سامنے بیان کر دی. ابتدان 23 تھی, پھر 25, اور پھر 27 کر دی گئی. یا پھر جو نماز کے لوازمات ہیں ان سارے لوازمات کا انتظام کر کے پڑھتا ہے تو 27, کم کرتا ہے تو 25, اور کم کرتا ہے تو 23. جی, سوال ہے؟ آدمی کا نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے اس نماز کے مقابلے میں جو اس نے تنہا اپنے گھر میں پڑھی ہے یا تنہا اس نے بازار میں پڑھی ہے. خمسۃ و عشرین ضعفا, اور یہ اجر کتنا بڑھا دیا جاتا ہے, 25 درجے تک. وذالک, اور وہ یہ ہے, یعنی طریقہ اس اجر کو حاصل کرنے کا, اذا توضأ, جب بندہ وضو کرتا ہے, فاحسن الوضوء, اور بہترین وضو کرتا ہے. بہترین وضو کیا ہے؟ احسن وضو کسے کہتے ہیں؟ احسن وضو جب اعضاء وضو کو 3 بار دھویا جائے, وہ احسن وضو ہے. سب سے بہترین شکل اعضاء وضو کو 3 بار دھونا ہے. 3 سے کم جائز ہے, 2 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں, 1 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں. 1 سے کم یعنی ناقص نہ ہو, 3 سے زائد نہ ہو, گناہگار ہوگا. کسی عضو کو 1 دفعہ بھی نہ دھویا یعنی چھوڑ دیا یا ادھورا دھویا, وضو نہیں ہے. 3 سے زیادہ بار دھویا, گناہگار ہوگا. 3 دفعہ دھوئے گا تو یہ احسن وضو ہے. کوئی شخص وضو کرتا ہے اور احسن وضو کرتا ہے. احسن کا مطلب ہے بہترین وضو. ثم خرج الى المسجد, پھر وہ مسجد کی طرف نکلتا ہے. لا یخرجہ, اسے نہیں نکالتی مسجد کی طرف الا الصلاۃ, مگر صرف نماز. یعنی اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آتا ہے, آنے کا سبب صرف نماز ہے. اجر کیا ہے؟ اچھا وضو کر کے, اس کا مطلب ہے وضو گھر سے کر کے آنا چاہیے. پھر وہ مسجد کی طرف آتا ہے اور نماز کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے. لم یخطو خطوۃ, نہیں اٹھاتا کوئی قدم. خطوہ ایک قدم کو کہتے ہیں, ہمارا یہ جو پاؤں اٹھتا ہے نا, یہ ایک قدم ہے. الا رفعت لہ بہا درجہ, مگر ایک قدم کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. ایک پاؤں اٹھایا, ایک درجہ بلند ہو گیا. وحط عنہ بہا خطیہ, اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. کسی عضو کو بھول جائے تو دوبارہ وضو کرے گا,
دوبارہ سے وضو کرے گا. تو ایک قدم کے 2 ثواب ہیں, 2 نتیجے نکلے ہیں. اور یہ قدم کون سا ہے؟ جو مسجد کی طرف اٹھ رہا ہے. گناہ معاف ہوا, درجہ بلند ہو گیا. درجہ بلند کیسے ہوتا ہے؟ آپ کا اکاؤنٹ کیسے بڑھتا ہے؟ نیکی کا اضافہ ہونے سے. آپ کی نیکی جب آپ کے کھاتے میں آئے گی تو آپ کا درجہ کیا ہوگا؟ بلند ہو جائے گا نا. بھئی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ یہ منزل اسے ملے گی جس کے کھاتے میں 1000 نیکیاں ہوں گی. تو اس منزل کی طرف بڑھنے کے لیے نیکیاں اضافہ ہوگا. تو جیسے جیسے نیکیاں بڑھتی جائیں گی درجہ بلند ہوتا جائے گا. تو ایک قدم جو اٹھایا ہے, ایک گناہ معاف ہوا, نیکی کی وجہ سے اجر درجہ بلند ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جنت کے درجات ہیں, جنت کے درجات ہیں. ان درجات کے لیے نیکیاں چاہیے. نیکی کرتے چلے جائیں, درجات بلند ہوتے چلے جائیں. جنت میں جانے کے بعد بھی حسرت ہوگی. حالانکہ اتنی بڑی جنت ہے, اللہ کی رحمت کا مظہر ہے, لیکن پھر بھی آپ افسوس کریں گے. کس بات پر؟ جنت کے اعلیٰ درجات کو دیکھ کر کاش وہ نیکی کر لیتا جو میں نے چھوڑ دی, آج اس درجے پر ہوتا. فَإِذَا صَلَّى. اچھا یہاں پر میں بتا دوں صحابہ کرام کا جذبہ. صحیح بخاری میں آتا ہے جب وہ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے تھے وضو کر کے تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے, یوں ملا ملا کر, تاکہ کیا ہو, اللہ نے تو اجر دینا ہے نا. اللہ یہ تھوڑی دیکھے گا یہ چھوٹے قدم رکھ رہا ہے, یہ غلط کر رہا ہے, اس نے تو اجر دینا ہے. آپ اپنے قدموں کی تعداد بڑھا دیں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے جلدی مسجد پہنچے, ایک پاؤں یہاں ہوتا ہے دوسرا وہاں ہوتا ہے, یوں. اور مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں دوڑ کر تکبیر اولیٰ پا لیں یا پہلی رکعت پا لیں, اللہ اکبر, سانس چڑھا ہوا ہوتا ہے. یہ نماز کے ادب کے خلاف ہے. نبی الاسلام کا فرمان, جب نماز کے لیے آؤ تو جلدی آؤ. اس جلدی کا مطلب پتہ کیا ہے؟ پہلے آؤ. یہ نہیں ہے کہ سپیڈ کے ساتھ آؤ, نہیں, جلدی آؤ. اور جب مسجد میں آؤ تو تم پر سکون اطمینان طاری ہونا چاہیے, اطمینان کے ساتھ, بادب. کسی کے ساتھ جب ملنے جانا ہوتا ہے تو کیسے آتے ہیں؟ بڑے وقار کے ساتھ, دوڑتے ہوئے تو نہیں آتے, آرام کے ساتھ آتے ہیں کہ وہ آپ کی چال کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ کی حضور جب حاضری ہو تو اس کا بھی ادب یہی, آرام سے جائیں مسجد میں, پیار کے ساتھ اللہ اکبر کہیں تو اطمینان کے ساتھ کہیں. کوئی آپ پر ایسی کیفیت طاری نہ ہو کہ آپ کو سانس آ رہا ہو, آپ کو پریشانی ہو. یہ ہرس ہے, ہرس نیکی کا. یہاں صحیح مسلم کا وہ قصہ بھی ترغیباً آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. کار میں جاتے ہیں تو جائیں, بھگا کر لے جائیں اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. کار کھڑی کرنے کے بعد آرام سے جائیں, ٹھیک ہے. لیکن اس میں بھی دیکھیں ایسا نہیں کہ آپ عام روٹین میں آپ چلا رہے ہیں 80 پر 90 پر, اور اس کے بعد آپ نبات کو پانے کے لیے 120 پہ چلائیں, دوسروں کو ٹھوکتے ہوئے آئیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, اپنی جان پر بھی نہیں کھیلنا چاہیے. اچھا, ایک صحابی تھے ابی بن کعب کے دوست, صحیح مسلم میں ابی بن کعب کے دوست. وہ کہتے ہیں ان کا گھر مسجد نبوی میں سب سے دور تھا, جو آس پاس کی آبادیاں ان آبادیوں میں سب سے آخر میں تھا. وہ گرمی ہو جماعت کے ساتھ نماز, سردی ہے جماعت کے ساتھ نماز, اندھیرا ہے جماعت کے ساتھ نماز, شدید دھوپ ہے جماعت کے ساتھ نماز. میں نے کوئی نماز با جماعت ان کی خطا نہیں دیکھی. ایک دن مجھے بڑا ترس آیا ان پر. میں نے ان سے کہا کہ آپ سواری لے لو, اس پر آیا کرو. سواری لیں گے تو گرمی سے بچ جائیں گے جو زمین کی گرمی ہوتی ہے, اور اندھیروں میں جب آپ سواری پر آئیں گے تو کم از کم جو رات کو راستوں پر کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض, سانپ, اس طرح کے, ان سے بچ جائیں گے آپ, اور آپ کا آنا بھی آسان ہو جائے گا. انہوں نے جواب کیا دیا؟ ابی بن کعب کے وہ دوست صحابی رسول نے کہا اللہ کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا میرا گھر مسجد نبوی کے سامنے ہو. حالانکہ شرف کی بات ہوتی ہے, میں یہ پسند نہیں کرتا. کیوں؟ نیت دیکھیں کہ میں جب اپنے گھر سے آتا ہوں میری نیت یہ ہوتی ہے کہ مسجد کی طرف آتے ہوئے جتنے بھی قدم ہیں میرے, ہر قدم پر میرا گناہ معاف ہو اور میرا درجہ بلند کر دیا جائے. اور نماز پڑھ کر جب میں واپس جاؤں تو نیکی کر کے واپس جانے گھر تک فی سبیل اللہ ہے.
نیکی کے راستے میں آیا تھا, جب تک گھر نہیں پہنچتا یہ فی سبیل اللہ ہے, اور میرا ارادہ ہے کہ واپسی قدم پر بھی میرے گناہ معاف ہو, درجات بلند ہو جائیں. اس لیے میں پیدل آتا ہوں, پیدل جاتا ہوں, نہ گھر قریب پسند کرتا ہوں, نہ سواری پسند کرتا ہوں. نہیں سمجھایا, سمجھ نہیں آئی تو اللہ کے رسول کو کہہ دیا آپ سمجھا دیں. مجھے بڑا ترس آتا ہے ان پر. تو نماز کے بعد نبی اسلام نے بلا لیا, وہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری کیا رائے ہے, لے لو سواری بہتر ہے. انہوں نے وہی بات دہرائی. تو نبی اسلام نے جب یہ بات سنی, صحابی کا جذبہ دیکھا, فرمایا قد جمع اللہ ذالک کلہ. آپ نے فرمایا میرے صحابی, اللہ نے تیری نیت کے مطابق تجھے وہ کچھ دے دیا جو تو چاہتا ہے. یعنی تو آئے گا اور جائے گا, ہر قدم پر تیرے گناہ معاف ہوں گے اور تیرے درجات بلند ہوں گے. یہ شوق تھا صحابہ کا, جذبہ, حرص, لالچ نیکی. یہ ہوتا تھا مقابلہ ان کا. آج کل یہ مقابلے تھوڑی ہیں. آج کل نوکری اچھی ہو, گاڑی اچھی ہو, کپڑا اچھا ہو, گھر اچھا ہو, کلر اچھا ہو, صوفہ سیٹ اچھا ہو, یہ چیزیں اچھی ہوں, ہے نا, پیسے زیادہ آتے ہوں, یہ ان چیزوں میں مقابلہ ہے. کھیل کا مقابلہ, حسن کا مقابلہ, لباس کا مقابلہ, جوتوں کا مقابلہ, یہ مقابلے. اچھا, جو مقابلہ اللہ نے کہا ہے فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں مقابلہ کرو, وہ مقابلہ نہیں ہے. اچھا, کوئی نماز پڑھ رہا ہو, یہ بڑا نمازی آیا, اس پر تبصرے ہوتے ہیں, تجھے بڑا شوق ہے نماز پڑھنے کا, نمبر بنا رہی ہے. اگر کسی نے شلوار اوپر کر لیا تو اس پر طنز ہوتا ہے, سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہے تو اس پر طنز ہوتا ہے. یعنی نیکیوں میں آپ کو طنز ملے گا, مقابلہ نہیں ملے گا. اس لیے کسی کے طنز کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹنا, آپ کے اندر اور جذبہ عبادت پیدا ہونا چاہیے. کرتے رہیں, آپ لوگوں کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کرنا. طنز کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. بلکہ ایک حدیث میں تو آپ نے پڑھا ہے نا, حسد, رشک جس کو کہتے ہیں, رشک, وہ کسی چیز میں جائز نہیں سوائے دو کے. اور دو چیزیں کون سی ہیں؟ طنز کا مطلب جملے کسے جاتے ہیں نا. دو چیزیں کون سی ہیں, کس کو یاد ہے, جس پر رشک کر سکتے ہیں آپ کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے. مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں, دے رہا ہے نیکی میں, اس کو دیکھ کر اپنے دل میں تمنا کریں, یا اللہ مجھے ایسا بنا دے. میرے پاس بھی مال ہو, اس لیے نہیں کہ اچھی گاڑی خریدوں, گھر بناؤ, اللہ میرے پاس مال ہو تو میں اس کی طرح صدقہ کروں گا. یہ اجازت ہے رش کرنے کی. اچھا, اس جذبے سے کیا ہوگا, آپ کو ثواب ملے گا. ہے کچھ نہیں, لیکن نیت میں سچے ہیں, آئے اس طرح خرچ کروں گا, پورا اجر ملے گا اتنا جتنا اس کو مل رہا ہے. اور دوسرا, کسی عالم کو, کسی قاری کو, کسی حافظ کو دیکھ کر یہ ارادہ کر لیں, اللہ مجھے ایسا بننا ہے, مجھے ایسا بنا دے. صرف دعا کرتے رہیں بس, اللہ مجھے ایسا بنا دے, کوشش نہیں کرنی. کوشش بھی کریں گے نا, کوشش بھی کریں, یہ آپ کا آنا یہ کوشش ہے, کوشش ہے. مصروفیات ہیں, مصروفیات کو چھوڑ کر آتے ہیں اس لیے دین سیکھ لوں, سمجھ لوں, تو یہ آپ کا قدم قابل رشک ہے. تو ایسے لوگ جو نہیں کر رہے ہیں ان کو آپ کو دیکھ کر رشک کرنا چاہیے, اور آپ کو ان کو دیکھ کر کرنا چاہیے جس مقام پر فائز ہو چکے ہیں. تو یہ باقی یہ نہیں ہے وہ کیا گاڑی ہے یار, ہے نا, کیا سوٹ پہنا ہوا ہے, جوتا تو زبردست ہے, ایسا لوں گا, کہاں سے لیا یہ, ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان چیزوں کو توجہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو نماز پڑھنے سے یہ 2 اجر چلنے سے حاصل ہوئے ہیں. وضو کی فضیلت پڑھی تھی آپ نے, کیا فضیلت ہے وضو کی؟ جی ہاں, سنت کی نفلی نماز ہو جاتی ہے. قیام اللیل رمضان میں سنت ہی کی تو ہے جی. حدیث میں آتا ہے کہ اب جب ہاتھ دھوتے ہیں نا, اس ہاتھ سے جتنے بھی گناہ کیے تھے, جتنے بھی, حتیٰ کہ وہ گناہ اگر ناخن کے اندر چلے گئے ہیں, اللہ وہ بھی معاف کر دے گا. تو اعضائے وضو کو جب ہم پورا کا پورا دھو لیتے ہیں, ایک ایک گناہ وہ آنکھوں کی پلکوں کے نیچے ہے, کان کے سوراخ کے اندر ہے, پردوں کے اندر ہے, سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں, سارے کے سارے. صغیرہ گناہ, کبیرہ تو توبہ سے ہوتے ہیں. اب جب آ رہے ہیں تو آپ کی خطا تو معاف ہو چکی ہے, تو یہ جو گناہ معاف ہو گیا ہے یہ تو پہلے سے معاف ہو گیا ہے, اب کون سا معاف ہوا ہے, وہ تو ہے ہی نہیں. اب اس کے بدلے ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں نا, جو بھی نیکی کرتے ہیں اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں, درجہ بلند اور گناہ معاف. گناہ اگر معاف ہو گیا تو درجہ مزید بلند ہو جائے گا, وہ تو کھپ نہیں رہی نا, وہاں تو صرف ہی نہیں ہو رہی, بچ گئی نا وہ, تو اب یہ درجات کی مزید بلندی کا سبب بنے گی.
فَإِذَا صَلَّى جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، جی ہاں صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ کے لیے تو ظاہر ہے توبہ لازمی ہے. جب بندہ نماز پڑھ لیتا ہے لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ، فرشتے مستقل اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، مستقل. توبہ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ گناہ پر معافی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم. ما دام فی مصلی، جب تک بندہ اپنے مصلی میں بیٹھا رہتا ہے فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں. مصلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کا مصلی کون سا ہے؟ جب آپ سلام پھیر کر سب سے نکل کے پیچھے والے جاتے ہیں نا پیچھے، تو دوسرے کے مصلی میں چلے گئے. آپ کا مصلی آپ کی کھڑے ہونے کی جگہ سے لے کر سجدے والی جگہ ہے. آپ آگے تو ہو سکتے ہیں، پیچھے نہیں ہو سکتے. پیچھے کسی اور کا مصلی ہے، اپنے مصلی پر رہے ہیں آپ، وہیں بیٹھے رہتے ہیں. 3 کام کرنے آپ نے: مصلی کو نہیں چھوڑنا، کسی سے بات نہیں کرنی، اور وضو نہیں توڑنا. تو اس جگہ بیٹھے رہیں، 1 گھنٹہ بیٹھیں، 2 گھنٹے بیٹھیں، پورا دن بیٹھیں. فرشتے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ، اے اللہ رحمت نازل فرما دے، اے اللہ گناہ معاف کر دے، اے اللہ اس کی طرف رجوع فرما. کس نے مقرر کیا اس فرشتے کو؟ اللہ نے مقرر کیا آپ کے لیے، دعا کے لیے اسپیشل. تو اللہ نے تو فرشتے کی ذمہ داری لگا دی ہے، اب ذمہ داری ہم نے ادا کرنی ہے. جتنا فرصت کا وقت ہے اس کے مصلی پر گزارا جائے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ادھر سے امام نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا ہے، دوسرا بھی کہہ رہا ہے السلام علیکم کہا ہے، ابھی مکمل بھی نہیں ہوا، وہ بندہ اٹھ کر جا چکا ہوتا ہے. ایسے بھی اجلت باز ہوتے ہیں، آئیں گے سب سے آخر میں، جائیں گے سب سے پہلے. اللہ کے گھر میں دل ہی نہیں لگتا. میزبان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. مہمان کون ہے؟ یہ. تو اللہ تو اس مہمان کو اپنے گھر میں پسند فرماتا ہے، لیکن اگر میزبان ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جلدی سے فارغ کر دیتا ہے. کچھ ہوتے ہیں نا، آپ نے کیٹیگریز بنائی ہوتی ہیں، یہ اسپیشل مہمان ہے یہاں بیٹھے رہیں یہ لوگ. کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ ادھر جائیں، کچھ بالکل بیکار ہوتے ہیں ان کا خیمہ الگ ہوتا ہے نا. تو یہ مسجد کے اندر آنے والے سب سے بیکار مہمان وہ ہوتے ہیں جو آخری صف میں ہوتے ہیں اور جلدی سے نکل جاتے ہیں. اللہ پسند ہی نہیں کرتا میرے گھر میں زیادہ دیر بیٹھیں. میرے جو شاہی مہمان ہیں ان کو بھی خراب کریں گے یہ لوگ. شاہی مہمان وہ جن کا دل مسجد میں لگتا ہے، بار بار مسجد، انتظار مسجد میں آنا، الارم لگانا، دوسروں کہنا مجھے جگا دو میں نے مسجد میں جانا ہے. یہ اللہ کے شاہی مہمان ہیں. پھر ان کی مہمان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دن اور رات یعنی صبح اور رات، گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر مسجد کی طرف آتے ہیں، اللہ نے جنت میں ان کے لیے بہترین مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے. بہترین. اس میزبان کی مہمان نوازی کیا ہے، اس کی تو کوئی مثال ہی پیش نہیں کر سکتا. فرشتے دعا کر رہے ہیں اللہم صلی علیہ، اللہ رحمت نازل فرما، اللہم اغفر لہ، اللہ مغفرت فرما اس کی، اللہم ارحمہ، اللہ رحم فرما دے اس پر. ولا یزال فی صلاۃ، وہ آدمی نماز ہی میں رہتا ہے، منتظر الصلاۃ، جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے. یہ فضیلت کس کی ہے؟ نماز ہی میں رہتا ہے جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے. اس کی 3 توجیہ ہو سکتی ہیں. نماز کا منتظر کون ہے؟ 3 توجیہ ہو سکتی ہیں. نمبر 1، آپ اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جائیں یا اذان سے پہلے آ جائیں. اگر اذان سے 10 منٹ پہلے آئیں یا اذان ہوتے ہی آئیں، اب جماعت میں 15 منٹ بیٹھے ہیں، آپ کون ہیں؟ نماز کے منتظر ہیں. آپ نماز میں بیٹھے ہوئے، آپ انتظار کر رہے ہیں تو سمجھے گویا کہ نماز میں ہیں آپ. اچھا نماز میں ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فضولیات میں گپ شپ نہ کریں، موبائل کو مسجد میں استعمال نہ کریں. ہوتا ہے مطلب آ کر بیٹھیں گے، سنتیں پڑھی، سلام پھیرا، یہ عادت بن چکی. پتہ نہیں وہ 4 رکعت کیسے پڑھتے ہیں جس میں موبائل چیک نہیں کر رہے ہوتے ہم، ورنہ تو مشکل ہو گیا آج. ویسے بھی کسی نے سرچ کیا نا، بندہ 2 منٹ بعد 3 منٹ بعد موبائل دیکھتا ہی دیکھتا ہے. اچھا ایک تو یہ ہو گیا منتظر صلاح، یہ ہے جو اذان سے پہلے آ گیا، جماعت سے پہلے آ گیا. دوسرا وہ بھی منتظر صلاح جو نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا ہوا ہے. اس کی مثال آپ کو حرمین میں ملتی ہے نا، آپ آ گئے، زور پڑھ لیا، آپ نے بولا میں عشاء پڑھ کے ہی جاؤں گا، یہ منتظر صلاح ہے. یا آپ نے کہا چلے ظہر اثر پڑھ کے جاؤں گا، پھر مغرب میں آئے تو آپ نے عشاء پڑھ کے جاؤں گا، یہ منتظر صلاح، نماز کا منتظر.
تیسرا وہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے شامل کرے گا، جو نماز پڑھ کے جا چکا ہے، اپنی دکان کھول لی، اپنے کاروبار میں ہے، لیکن اپنے موبائل پر اس نے الارم لگا دیا اگلی نماز کا، یہ بار بار دیکھ رہا ہے، یا نماز کا وقت تو نہیں ہوا، گھڑی لگا دی اس لیے کہ میں نماز کا وقت دیکھ سکوں، الارم لگا لیا تاکہ نماز کا مجھے پتا چل جائے، یا کسی کو کہہ دیا نماز کا وقت ہو تو مجھے بتا دیں، نماز ذہن پر سوار ہے، نماز میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، ٹھپ دکان بند کرتا ہے، خریدار سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں نماز کھڑی ہونے والی، بند کی، بعد میں بات کریں گے، آپ چلے گا نماز۔ اس کی مثال بھی سعودیہ میں ملتی ہے، ایسے بھی کیسز، ایسے بھی معاملات دیکھنے میں آتے ہیں، ڈیل چل رہی ہے لاکھوں کی، ادھر سے اذان ہوئی بند، خلاص اب نماز کے بعد بات ہوگی، اور ہم کیا چلتے ہیں یار یہ چلا گیا تو پھر رزق اللہ نے دینا ہے نا، اللہ اس کو آپ کے پاس لے کر آئے گا، بلکہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے کوئی وقت اللہ کے لیے صرف کر دیا ہے نا، تو جتنا وقت اللہ کے لیے آپ دیں گے، اللہ ممکن ہے تھوڑے سے وقت میں دگنی آپ کو برکت عطا فرما دے، اور یہ یقیناً ہے۔ ہم دکان اس لیے بند نہیں کرتے کہ گاہک اگر آئے اور دیکھے کہ نماز کا وقت ہے اور نہیں ہے، یہ ہوتا ہی نہیں ہے، لہذا چلے گا، اللہ لے کر آئے گا اس کو۔ پانی سے الرجی، اگر کسی کو پانی سے الرجی ہے، تہجد اور فجر کے لیے وہ تیمم کر سکتا ہے؟ پانی پینے سے بھی الرجی ہے؟ یہ کچھ شرعی عذر تو نہیں ہے، صرف تیمم تب ہے بیماری میں جب آپ کا تیمم کا کرنا، پانی کا استعمال کرنا موت کا سبب بن سکتا ہو، جان کو خطرہ ہو، جان لیوا، باقی کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ چھینکوں کو آپ ماسک لگا لیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد گرم کعوہ پی لیں، آپ عصر کے بعد تحیۃ الوضو پڑھ سکتے ہیں۔ مسائل ہیں، لکھ لیں کچھ مسائل۔ پہلا مسئلہ تو وہی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے زیادہ اجر کا باعث ہے۔ گھر سے، اگلا مسئلہ، گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف پیدل چل کر آنا درجات کی بلندی کا سبب ہے، درجات کی بلندی کا سبب ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ جب بھی وضو کریں آپ پڑھ سکتے ہیں تحیۃ الوضو، کسی نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ نماز کا منتظر، اگلا مسئلہ، نماز کا منتظر نماز والا اجر پاتا ہے اس شرط پر کہ وہ لغویات سے بچے، فضولیات سے بچے، اس شرط پر کہ لغویات سے بچے، یعنی نماز کے منافی امور سے بچے۔ ایک اور مسئلہ، نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہنے سے فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بن جاتا ہے۔ بھئی اگر کہیں لیٹ نماز ہو رہی ہے تو آپ جلدی نماز باجماعت پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں۔ اوابین نماز کا وقت
अव्वबीन नमाज का जो वक्त है वो तकरीबन जवाल से पहले पहले है. आप 11 बजे पढ़ लें बेहतर है, क्योंकि जब जमीन तप रही हो उस वक्त पढ़ी जाती है. जी पढ़ सकते हैं, असर के बाद पढ़ सकते हैं. तहियतुल वुदू, तहियतुल मस्जिद पढ़ सकते हैं, सबबी नमाज है. बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा. ठीक है जी, इसी पर इख्तिताम करते हैं. नहीं, वुजू में तरतीब लाजमी है. अव्वबीन नमाज मगरिब के बाद अव्वबीन का जो कौल है वो किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है. सलात अव्वबीन ये जवाल से पहले पहले होती है, मगरिब के बाद दुरुस्त नहीं है, साबित नहीं है. जी कुरान पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, मोबाइल से कोई हर्ज नहीं. जो मुशरिक है, जिसका शिरक वाज़ेह है, उससे निकाह नहीं हो सकता. खुद कुरान में है, वहुर्रिम ज़ालिका अलल मोमिनीन, मुशरिकीन से निकाह अहले ईमान पर हराम है. नहीं नहीं, तहियतुल वुदू जरूरी नहीं है, तहियतुल मस्जिद जरूरी है. आखिरी पॉइंट, नमाज का मुंतजिर फरिश्तों की दुआओं का हकदार होता है. नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठने वाला फरिश्तों की दुआओं का हकदार होता है. अकेले अगर नमाज पढ़ते हैं तो उसको 1 अजर मिलेगा. चलें आप सब नमाज पढ़ लें. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक.